تکبیر اللہ زور سے بولیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا نعرہ قادری یا غوث المدد نعرہ قادری یا غوث المدد نعرہ چشتی یا خواجہ غریب نواز اسلام کی مقدس شہزادیوں آپ لوگ نے میرے نبی کے نام پہ نعرے کو بلند کیا اللہ آپ کی عمر دراز کو جو ہے زیادہ سے زیادہ خیر و برکت عطا فرمائے آپ کی عمر کو بھی اسی طریقے سے بلند رکھے آپ نے اپنے نبی کے نام کے لیے اپنے نعرے کو بلند رکھا اللہ آپ کی زندگی کو آپ کے بچوں کی زندگی کو آپ کے شوہر کی زندگیوں کو جو ہے بلند رکھے آمین اللہم آمین اسلام کی مقدس شہزادیوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب انہوں نے دیکھا کہ اس محفل میں سب سے آگے وہ نیاز موجود ہے وہ مچل گئی اور مچل کے آنکھوں میں آنسو بہنے لگی کہ یہ میری نیاز ہے آقا نے کہا یہ تمہاری نیاز ہے اے بیٹی تو نے اتنے خلوص کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ نیاز کو پیش کیا ملاد کیا کہ میں نے تیری نیاز کو سب سے پہلے قبول کر لیا سبحان اللہ اے بیٹی یہ لاکھوں کی نیازیں یہ نہ سمجھ کہ یہ لاکھوں کی نیازیں مجھے چاہیے اے بیٹی تیری محبت تیری چاہت جو ولی اللہ سے ہے جو نبی سے ہے نبی واللہ سے ہے اس نبی نے تیری نیاز کو اس اللہ نے تیری نیاز کو قبول کر لیا اسلام کی مقدس شہزادیوں اس لیے جب 11 تاریخ آئے یا جمعرات آئے تو آپ کو اٹھائے نہیں یہ چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ اس کے رسول سے جوڑے رکھتی ہے یہ چیزیں ہیں جو آپ کو جوڑ کے رکھتی ہے ہاں اگر آپ ایسا عمل کرنا تو اپنے آپ میں گھمنڈ بھی نہ کرنا کہ میں بہت نمازی ہوں میں بہت یہ ہوں نہیں آپ کی عبادت رائگاں ہو جائے گی جتنا ہو سکے چھپ کے نیکی کرنا اللہ فرماتا ہے چھپی ہوئی نیکی مجھے زیادہ پسند ہے کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے اگر نیکی کرنا ہے تو اگر سیدھے ہاتھ کو کرو تو دائنے سے کرو بائیں کو پتہ نہ چلے بائیں سے کرو تو سیدھے کو پتہ نہ چلے اگر یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیری ہو یتیم کی مدد کری ہو تو ایسا کرنا کہ لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ اگر پتہ چلے گا تو اس یتیم کو تکلیف ہوگی اس کو رسوا نہ کرنا اگر کسی بیوہ کی مدد کرتے ہو تو ایسا کرنا کہ لوگوں کو نہ معلوم پڑے ورنہ اللہ اس کے رسول کو تکلیف ہوگی دیکھیں میرا اسلام کتنا پیارا ہے کہ اللہ کے رسول کسی کے دل دکھانے سے ڈر رہے ہیں کہ دل نہ دکھانا ایسا نہ کرنا کہ دل دکھ جائے ایسا نہ کرنا کہ دل دکھ جائے کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر دل سے آہ نکلتی ہے وہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے اس لیے کبھی بھی مومن کی آہ سے کرو مومن کو مذاق نہ اڑاؤ کہ تمہارے اسلامی بھائی بہن ہیں تم ان کا مذاق نہ بناؤ آپس میں محبت رکھو اتحاد رکھو دیکھے نا فاطمہ زہرا جیسی عورت بنے ان کے نقش قدم پہ چلے ان کے جیسی نہیں بن سکتے ان کی کچھ سنت کو زندہ کر لے اگر فاطمہ کے بیٹے حسین ہو سکتے ہیں فاطمہ کے بیٹے حسن ہو سکتے ہیں فاطمہ کی بیٹی زینب ہو سکتی ہے کہ جن کو دودھ پلاتے وقت ماں نے لوری کی جگہ پہ جو ہے گانا نہیں بلکہ نعت سنایا بلکہ قرآن کی تلاوت سنائی تو وہ نعت کے صدقے میں وہ قرآن کی تلاوت کے صدقے میں ان کے بیٹے نے کربلا کا سفر کیا اور اپنے سر کو قلم کرنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے قرآن جو ہے ان کی زبان پہ جاری تھا آپ نے نیزے پر آپ کا سر مبارک تھا مگر لوگوں کو صدا دے رہے تھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے لوگوں جان لو کہ جب قرآن پڑھنے کی قرآن کو اتنا اپنے سینے میں تھام لو کہ اگر سولی پہ چڑھا دیا جائے گردنوں کو الگ کر دیا جائے تو تمہاری زبانیں بے دھڑک پکار اٹھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے اسلام کو پہچانو کہ اسلام وہ ہے کہ جو تلوار کے زور پر نہیں اٹھا اگر یہ اسلام اٹھا ہے تو فاطمہ زہرا کے بدولت اٹھا ہے اسلام اٹھا ہے امام علی مقام کی قربانیوں سے اٹھا ہے اسلام اگر اٹھا ہے قرآن گھر گھر میں ہے اگر آپ کی بیٹی عزت کی نظر سے دیکھی جا رہی ہے کسی اور کا صدقہ نہیں وہ بیٹی جو سکینہ تھی جو حسین کی سکینہ تھی جو کربلا میں شہید ہو گئی تھی اسی کا صدقہ ہے اسی کے خون کا قطرہ ہے جو آج تمہاری بیٹی کو
बहुत इज्जत से देखते हैं। सुभान अल्लाह, ये उन्हीं का सदका है। किसी में इतनी कम नहीं कि वो किसी औरत को इतनी इज्जत दे सके। अगर वो इज्जत दे रहा है तो शुक्र करना कि मौला ये ईमान की बेटी का सदका है। अगर तुम्हारी बेटी की इज्जत हिफाजत में है तो शुक्र करना मौला हजरत ज़ैनब का सदका है कि जिन्होंने करबला के मैदान में इस तरीके से हमको बचाया, इस तरीके से हमको बचाया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है, कि जिसके जैसा कोई हो नहीं सकता, फातिमा के जैसा कोई हो नहीं सकता और हुसैन के जैसा कोई माँ पैदा कर नहीं सकती। सुभान अल्लाह, कि अफजल है कोई जहां में घराना हुसैन का, कबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, वो पल की थी हुकूमत यजीद की, सदिया हुसैन